السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایجاد راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں کے پی کے کی بات کرتا ہوں تو پچھلے دنوں جو بارشوں کی وجہ سے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ کیا اس وقت صورتحال ہے، کیا جو وہاں کی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے واقعی امداد مہیا کر رہی ہے، یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ ان لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے، اور اگر وہاں پہ اتنا نقصان ہوا تو اس نقصان کی وجوہات کیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ ہیں جناب شاہ نذر صاحب، جو کہ سیاسی رہنما ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے عالمگیر صاحب نے، رہنما ہیں پی ٹی آئی، اور سیاسی اور سماجی حیثیت سے ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو سب سے پہلے میں شاہ نذر صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ نذر۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، کیا حال ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر میں سوات کی صورتحال کی بات کرتا ہوں تو کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ راجہ صاحب، سوات میں پچھلے 2-3 دن سے ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی تباہ کاریاں ہوئی کہ میں کہتا ہوں کہ 50 سال کا توازن کرے تو اس سے بھی بدترین صورتحال ہے۔ سوات شہر میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، اور لوگ گھروں سے مکانی کر کے دوسرے اردو میں منتقل ہوئے۔ کوئی نہ یارو مددگار، یعنی پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے، نہ کوئی امداد ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ لوگ بالکل فاقے سے مر رہے ہیں، نہ ان کو روٹی مل رہا ہے، نہ ان کو کوئی یعنی صاف پانی مل رہا ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں، سارا اسپتال بیماری پھیل گئی ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ آپ یہ سوچیں۔ ایک نالا ہے، ایک ادھر اس کا سوات شہر پہ ایک نالا کہتے ہیں، جو پہاڑ سے لے کر نیچے، جو پہاڑ سے نکلتا ہے، اوپر سے پہاڑ کہتے ہیں، ایک پکاری کہتے ہیں، ادھر سے ایک نالا ہے۔ وہ نالا اتنا شدید نالا آیا ہوا ہے کہ 50 یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ 100 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور مال مویشی، گاڑیاں اور جتنے گھر ہیں، میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے 2-3 گھر ہیں وہ سارے تباہ برباد ہو گئے۔ ہم خود تو خود بے گھر ہو کر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ کوئی یارو مددگار نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ شاہ صاحب بالکل ٹھیک آ گیا، آپ میرے ساتھ رہیے کہ میں عالمگیر خان صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں، تو یہ جیسا ابھی آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی، تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کے پی کے کی سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے اس پہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے۔ جی جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے راجہ صاحب کہ جو قدرتی آفات ہوتے ہیں نا، یہ تو پوری دنیا میں، اگر آپ ایڈوانس کنٹری دیکھ کے، امریکہ میں آپ نے دیکھا نا پچھلے عرصے میں کیلیفورنیا میں جو آگ بڑک اٹھی تھی، تو وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی تھی، اور پوری ان کی مشینری پہ بس ہو گئی تھی، یعنی ان کی بالکل جو ہے نا وہ آگ پہ قابو نہیں پا سکتے تھے نا۔ اب یہ ہے کہ اس موسم میں آپ یاد کریں کہ ہر سال یہ جو کانمیٹی ہے، یعنی یہ جو قدرتی آفات ہے، اس میں یہ جو ہماری کے پی کے کا صوبہ ہے ہمیشہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اب اس دفعہ سوات اور خاص طور پر یہ بنیر میں جو 2-3 دن پہلے جو ایک سیلاب آیا، پھر وہ یہاں سوشل میڈیا پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بادل پھٹ گئے، اور جناب اوپر سے پانی کا ایک ریلا آیا جو پہاڑوں سے، یعنی بالکل وہ تباہی مچائی ہے، اور اس میں سینکڑوں لوگ جو ہے نا شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ شاہ نذر کی بات بالکل درست ہے کہ اس پہ بڑی تباہی ہوئی ہے، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت دیکھے نا، چاہے فیڈرل ہے چاہے صوبائی حکومت ہے، اور پھر اس وقت یہ جو ہم نے جو بنائے ہیں فیڈرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے نا، ان کا استعداد کار جو ہے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یعنی کمزور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ریڈ الرٹ تو جاری کر دیتے ہیں، مطلب یہ کہ فور کاسٹنگ یا جو پریڈکشن ہوتی ہے ویدر پریڈکشن کے مطابق وہ کر دیتے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی بھی بڑی غفلت اور کوتاہی ہے، بر وقت یہ بھی اپنے آپ کو محفوظ مقامات کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیر یہ ٹوریزم کے نام پہ اس وقت وہاں کے جو ندی نالے ہیں
جی جی یہاں پہ بڑی انکروچمنٹ ہے، لوگوں نے ہوٹل بنائے ہیں، لوگوں نے یعنی وہ جو پانی کا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک فلو ہوتا ہے فلو جس ہوتا سڑک ہے، سے اس پہ یا روک جس دیا گیا سے ہے. ہاں ان کو بہت کلوز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے نا، وہ جو سیلاب کا ریلا ہوتا ہے وہ سیدھے سیدھا مقامی آبادی میں گھس جاتا ہے، وہ ہم مکان اور ہم مال مویشی وغیرہ جو ہے نا سارے اس سیلابی ریلے کے نظر ہو جاتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چاہے صوبائی ہے یا چاہے وفاقی حکومت ہے، اس وقت جس طرح یہ شاہ نظر صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے، چڑھ گئے ہیں، بے یار و مددگار ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو میرے خیال میں ایسے ان لمحات میں اور ان سانحات میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت اذیت میں ہیں، اس میں مطلب دیکھے نا خواتین ہے، بوڑھے ہیں، بچے جی جی ہیں، بچے ہیں. اور پھر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو حکومت اس وقت یعنی ہر کام کو چھوڑ کے اس وقت سر بالکل آپ نے لوگوں صحیح کہا خان صاحب، کے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی اختلافات کو مد نظر رکھ کر ہمیں صرف عوام مد کی نظر بہتری رکھتے کے ہوئے لیے اس وقت سوچنا چاہیے. لوگوں کو جی جی ریہیبلیٹیٹ کیا جانا بالکل چاہیے. ٹھیک. شاہ نظر صاحب کے پاس میں دوبارہ جاتا ہوں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ ابھی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگوں نے انکروچمنٹ جو ہے نا اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایسی جگہ گھر یا ہوٹل یا پکنک پوائنٹ بنا لیے ہیں جہاں پہ پانی کا بہاؤ تھا یا ندی نالے تھے، تو پھر ایسے میں دیکھیں قصوروار تو آپ لوگ بھی ہیں. نہیں رجا صاحب، خان صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو ہوٹل ووٹل بنائے ہوئے جو وہ دریا کے کنارے پہ ادھر تو سیلاب آیا نہیں ہے نا، وہ تو محفوظ ہے، وہ اس کا ایشو نہیں ہے. ایشو کے کدھر کا جو شہر کے اندر جو ہے نا، اندر جو طوفان آیا ہوا ہے وہ شہر کے اندر مسئلہ ہے. جو یہ اس کی بات میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ادھر گھر جو ہے نا وہ ہوٹل موٹل بنائے تھے، وہ تو دریا کے کنارے پہ ہے، ادھر تو دریا نہیں آئی ہے، سوات دریا نہیں آئی. سوات دریا جو ہے نا وہ محفوظ ہے، لیکن جو سوات شہر میں جو نالے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نالے، وہ نالوں میں اتنا پانی آیا ہے، اتنا پانی کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے لوگوں کے گھر سارے بہ گئے ہیں، گاڑیاں بہ گئے ہیں، یعنی جو چیز تھا وہ لے کر گئے. میرا مقصد یہ ہے خان صاحب کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ بھائی ہر چیز کو بلا کے یعنی لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، بات تو اس کی درست ہے. مدد اس طرح، ابھی آج میں نے ڈی سی صاحب کے ساتھ میں نے بات کی تو اس نے کہا میں نے بالکل میں نے وہ کام لگایا ہے لوگوں کو، تو میں نے کہا یار لگایا ہے تو لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے، فوراً لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ 3-4 دن ہو گئے، 3-4 دن میں تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. پوری مشینری اگر کے پی کے کی پوری مشینری ایک سوات یا بنیر میں لگا لے تو 1 گھنٹے کا کام ہے، لیکن کوئی کام نہیں کرتا ہے. میں نے میرے ڈی سی کے ساتھ خود بات کی ہے آج، یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، ان کا کام ہے کہ بھائی لوگوں کو فیسلٹیز دینا. بات یہ نہیں ہے، خان صاحب کی بات درست ہے. ابھی صرف اور صرف لوگوں کو کیا کھانا چاہیے، صاف پانی چاہیے. ابھی تو گھر تو بنا نہیں سکتے 1 منٹ میں، ان کے پاس تو اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ 1 دن میں وہ گھر بنا کے دے دے، لیکن ان کے لیے کوئی ٹینٹ چاہیے، وہ ٹینٹ کے نیچے بیٹھے، ان کے لیے کوئی کھانا چاہیے، ان کے لیے صاف پانی چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں، تو گورنمنٹ کا یہی فرض بنتا ہے کہ بھائی جو لوگ متاثر ہیں ان کے پاس فوراً پہنچنا چاہیے. ہیلی کاپٹر کس لیے بیٹھے ہوئے، ہیلی کاپٹر میں لوگوں کو پانی بھیج دے، وہ ہیلی کاپٹر میں لوگوں کو کھانا نیچے پھینک دے. مقصد میرا یہ کہ میں کہتا ہوں کہ آرمی کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار سوات کی اتنی بدترین حالت ہے کہ آپ اپنی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر سیر کرتے ہیں، سیر کے بجائے لوگوں کو فیسلٹی دے یار. میں کوئی برا بات نہیں کر رہا ہوں نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں شاہ صاحب، آپ کی بات بالکل، آپ کا موقف آ گیا. میں خان صاحب کے پاس دوبارہ جاتا ہوں. خان صاحب، جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو پاکستانی قوم نو ڈاؤٹ کہ وہ واقعی یکجان ہو جاتے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اختلافات بلا کے اس پہ کام کرتی ہیں، لیکن ہمیں کے پی کے میں ایسا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اچھا جذبہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی جو نا کوئی ناگہانی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ پہ کیمپ لگے ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ یعنی پبلک سطح پہ، عوامی سطح پہ جی این جی اوز ہیں ہماری بہت سی سر.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ رئیس صاحب دیکھیں ابھی یہ شاہنظر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نا پانی کھانا صرف معاملہ نہیں ہے, وہاں میڈیسن کی ضرورت ہے, لوگ بیمار ہو گئے ہوں گے, لوگ مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا اس پہ حکومت کی بڑی توجہ کی جو ہے نا ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فوج, میں آپ کو یہ جو ریسنٹلی جو ایک یہ جو سوات میں یہ جو سیالکوٹ کی ایک فیملی تھی, یعنی جس طریقے سے وہ سیلابی ریلی کے نظر ہو گئی وہ آج بھی ہر آنکھ کو استقبال ہے. جی جی. اور یہ جو ابھی پنیر میں جو لوگ پانی میں بہ گئے ہیں ان کی مال مویشی وغیرہ, یہ تو ابھی ایسا ہم دیکھ رہا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کا, بڑا نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ ایسا کہا کہ یار فوج کے پاس تو ہیلی کاپٹر بھی ہے, فوج کے پاس تو بہت سا بتاشا ساز و سامان ہے, بہت وسائل ہیں, گردی کے لیے تو وہ وہاں فوراً پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کا جو ہے نا وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت پاکستان کی فوج کو یہ ضرورت ہے, یعنی اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہنگامی یعنی وار فوٹنگ پہ تک پہنچے, جو لوگ ابھی بھی خطرہ محسوس کرے ہیں یا لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالے, اور پھر یہ لوگ جو پہاڑوں پہ گئے ہیں ان کو ٹینٹ دیں, ان کو صاف پانی, خوراک, میڈیسن وغیرہ, وہاں ڈاکٹر وہاں کیمپ لگائیں. مطلب یہ دیکھنا حکومت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے کہا کہ یہ دریا وہاں پہ جو سوات کے جو ہوٹل بنے ہیں وہ محفوظ ہے, یہ ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ شہر کے اندر جو ہے نا وہ ندیاں نالے جو ہے نا ان کا پانی اکٹھا ہو گیا تو وہ شہر کے اندر جو ہے نا ٹھیک ہے گھس گیا نا. بالکل ٹھیک. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو ہے نا کہ قدرتی آفات تو آتے رہتے ہیں, اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں, تو ان کو کرنا چاہیے. ذمہ داری ہے. میں خان صاحب کی ایک بات کاٹتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ سیالکوٹ کے جو 8, 10, 15 بندے جو ادھر ہوئے نا, وہ ان کا جو ہے نا وہ عذاب لگا ہوا ہے, ان کا فکر نہیں کیا لوگوں نے, ان کی مدد نہیں کی, تو اسی وجہ سے ادھر ان کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے. نہیں, خان صاحب نے یہ بات نہیں کہی. خان صاحب نے تو یہ کہا کہ ہمیں ان کا بھی کافی دکھ ہے یار, آج بھی ہم اس واقعے کو بھولے نہیں ہیں. ان کی وجہ سے تو ہوا ہے نا, ان کو بچانا اتنا بڑی بات نہیں تھی. ایک گھنٹے بھی ہیلی کاپٹر پوچھ سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب, دیکھنا ہیلی کاپٹر جس طریقے سے وہ کافی دیر میں وہ جو نا اس وہ جو ہے جو خشکی کا جو جگہ ہے جہاں پہ ابھی پانی نہیں پہنچا تھا, مطلب یہ کہ حکومت چاہتی تو وہ ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے نا میرے خیال میں ود ان ٹائم جو ہے نا وہاں وہ پہنچ سکتے تھے. لیکن اصل میں ہمارے یہاں راجہ صاحب, یہاں ہمارا جو ترجیحات ہے, جو چیز ہماری ترجیحات پہ نہیں ہوتا ہے ان کو ہم وہ جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں, اور پھر ہم اس پہ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. بالکل ٹھیک. چلے خان صاحب آپ میرے ساتھ رہیے. میں شاہ نظر صاحب سے آخری سوال کرتا ہوں. شاہ صاحب, ابھی کے پی کے گورنمنٹ نے کافی اعلانات کیے ہیں آپ کے ازالے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کافی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پی کے گورنمنٹ میں اعلانات کیے. میرے خیال میں میری بات سنیں رجا صاحب, اکیلے کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر یہ بات نہیں آتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے, پاک آرمی کو چاہیے, ہر ایک انجوز کو چاہیے, جو انجوز کام کر نان گورنمنٹ کو بھی چاہیے. اکیلے کے پی کے گورنمنٹ کیا کری ہے یار, مجھے یہ بتائے صرف یار. اس سب یعنی فیڈرل گورنمنٹ سب سے مین ریسپانسبلٹی جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. دوسرا جو ہے وہ آرمی کے اوپر ہے. آرمی بالکل خاموش ہے. وائی چلے میں خان صاحب سے سوال کا جواب پوچھا. خان صاحب مجھے یہ بتائیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کو باقی معاملات میں نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس معاملات میں بھی کچھ ایسا ہی ہے, شاید اس وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کی توجہ نہیں ہے؟ یہ تو بڑا المیہ ہے رائے صاحب. یہ ابھی بھی جو ہے نا اس کو بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے گورنمنٹ جو ہے نا وہاں جو سیلاب متاثرین ہے ان پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو دیکھنا ہماری سیاست پہ تو یہی ہو رہا ہے, وہ ڈرٹی پالیٹکس ہے. ہم مطلب یہ کہ خون پہ بھی سیاست کرتے ہیں, لاشوں پہ بھی سیاست کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو ابھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس میں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت تمام جنا اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. لوگ کا مصیبت میں ہے, عصیت میں ہے, ان کو فوکس کیا جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. شاہ نظر صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو, کیا کہو گے؟ میں یہ پیغام دیتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے, اور خاص طور پر ہماری آرمی کو چاہیے
के पी के गवर्नमेंट बेशक भला मैं उनके खिलाफ क्यों ना हूँ, लेकिन मैं इनके खिलाफ बात इसलिए नहीं करता, वो तो अपने जो भी उनके पास वसाइल है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन मैं खास तौर पर आर्मी वालों को बोलता हूँ कि भाई फौरन 24 घंटे के अंदर स्वाद को क्लियर करे, ओके, स्वाद के लिए फैसिलिटी है, स्वाद की जितने मसाइल है, बिजली, पानी, गैस, जो लोगों के घरों में पानी है, जो लोग पानी नहीं मतलब घर मसमार हुए हैं, उनके लिए टेंट और 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, वरना हम रोडों पे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। खान साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ये सही कह रहा है, लोगों को बाहर आना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि लेकिन आज से चंद दिन पहले वहाँ आग के शोगले पड़ा करे होते थे ना, हाँ हाँ, फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया था और जिस तरीके से लोग बेघर हो रहे थे, ठीक है ना। अब दूसरी मुसीबत इनके ऊपर ये आ गई कि जनाब कुदरती आफात ने जो ना उनको बेघर कर दिया ना। ठीक तो हो मेरे ख्याल में अभी फिलहाल ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसको जरा एक साइड पे रखे पाकिस्तान की फौज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वार फुटिंग पे जो ना लोगों को रिहेबिलिटेट करे। खान साहब थैंक यू वेरी मच। शाह नदर साहब आपका भी शुक्रिया। राजा साहब मेरी एक बात सुने। जी जी बोले। ये प्रोग्राम जो है ISPR को भेज दे, ISPR को, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ISPR को भेज दे कि भाई लोगों के पास ये हाल हो रहा है, ठीक है, ओके। ये मेरा पैगाम दे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बात सुनी, फैसला आज आप पे छोड़ देते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।